اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج سورہ اخلاص تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے فضیل و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سورہ اخلاص کے متعدد نام ہیں مگر سب سے مشہور نام الاخلاص ہے، کیونکہ یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی توحید خالص کو بیان کرتی ہے اور یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ عز و جل ہر نقص سے بری ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ اس سورہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان شرک اور دائمی عذاب سے نجات پا لیتا ہے۔ اس سورہ کے دیگر نام یہ ہیں: سورہ التفرید، سورہ التوحید، سورہ النجات اور سورہ الاساس وغیرہ۔ اس سورہ میں اسلام کے سب سے اہم عقیدہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال سے متصف ہونے کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں نصارہ کا رد ہے جو 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور مشرکین کا رد ہے جو اللہ کی عبادت میں باطل خداؤں کو شریک کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی: پس صمد وہ ہے جو کسی کی اولاد نہ ہو اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو، بے شک اللہ عز و جل حی القیوم ہے، نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے اور نہ کوئی ہمسر ہے اور نہ کوئی چیز اس کی مثل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم کیسے تہائی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا، سورہ اخلاص سے محبت رکھو اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا مرادوں کو پالے گا، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھو، اللہ اس گھر سے فاقہ دور فرما دے گا، خشاع سے رزق ہوگی۔ ایک صحابی نماز میں اکثر قل شریف پڑھتے تھے۔ حضور نے پوچھا، کس وقت سے تم اسے پڑھتے ہو؟ صحابی نے عرض کی، حضور مجھے اس سے محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے جنت میں اپنے لیے محلات کی تعداد میں اضافہ کریں اور اپنے ایمان کا ضامن بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔